اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے فرمایا تم مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ، تو فوراً بہہ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشر 12 عینہ چشمے، قد تحقیق علما پہچان لیا جان لیا، کلو ہر اناسم گروہ نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں سے نجات حاصل کر کے سمندر کے پار گئے تو وہاں پہ صحرا تھا، اور اتنی بڑی حضرت موسیٰ کی قوم تھی، تو جب انہوں نے دیکھا یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں، ظاہر پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، صحرا میں پانی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے لیے من و سلوہ یعنی آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے، بلکہ بادل ہیں وہ ان پہ سایہ کرتے، اور پھر پانی نہیں تھا تو پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں۔ جب انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ جو اپنا عصا، جو ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو اس چٹان پہ ماریں۔ جب چٹان پہ مارا تو اس میں 12 چشمے جو ہے نا وہ پھوٹ نکلے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ہر ایک قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ان کو یاد کروا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کھاؤ پیو، یعنی اللہ نے جو تمہیں رزق دیا، آسمان سے رزق تمہارے لیے آتا ہے، جو پانی کا بندوبست تمہارے لیے کیا، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کرے، تم انہیں کھاؤ اور پیو، لیکن ایک کام نہ کرو کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کھاؤ پیو خود کہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنو، فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ جو فساد ہے نا وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، تو اس لیے فساد سے بچو۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، کل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادعو، سو آپ دعا کیجیے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا وہ ہمارے لیے نکالے، مما اس سے جو تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلھا ساگ، وقثائھا اور ککڑی، وفومھا اور گیہوں، وعدسھا اور مسور، وبصلھا اور پیاز۔ یعنی کہ یہ اتنے ناشکرے تھے بنی اسرائیل والے کہ ان کو پکا پکایا جنت سے کھانا آتا تھا، من و سلوہ آتا تھا کھانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ روز کھانا کھا کھا کے جو ہے تنگ آ گئے ہیں، یعنی جنت کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ رب ہمیں زمین چیزیں اگاتی ہے نا، یہ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور یہ پیاز وغیرہ، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے، ہم خود ان کو اگائیں اور پھر خود پکا کھائیں۔ قالا، اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا، تستبدلون، کیا تم لینا چاہتے ہو، اللہ زی وہ ادنا جو ادنا ہے، جو حقیر ہے، باللہ زی ہوا اس کے بدلے میں جو خیر عمدہ ہے، یعنی جو اچھی چیز ہے، جو عمدہ چیز ہے، جو بہترین چیز ہے، تم اس کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو۔ ایک تو جنت کے کھانے کا تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی، تو اور پھر پکا پکایا کھانا، اور پھر اس کے کھانے سے نہ انسان بیمار ہو۔ اخبتو، تم جا رہو، مصرن شہر میں، فإن بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم نے مانگا، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ ان پر ذلت، والمسکنۃ اور غربت، وباءوا اور وہ مستحق ہو گئے، بغضب من اللہ غضب کے اللہ کے۔ جس وقت انہوں نے یہ ناشکری کی، کفران نعمت کی، بہترین چیز کو چھوڑ کے حقیر چیز کو مانگا، تو حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں حکم ملا کہ تم اس شہر میں جاؤ، جا کے تو جو تم مانگتے ہو جاؤ، کھیتی باڑی کرو اور کھاؤ اور پیو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے غضب میں آ کے وہ غضب کے مستحق ہو کے حقدار بن گئے ناشکری کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہاں پہ رہو، تو پھر وہ وہاں 40 سال تک جو ہے نا وہ اسی طرح بھٹکتے رہے۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ کانوا یکفرون انکار کرتے رہتے تھے، بِآیاتِ اللہ آیتوں کا اللہ کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سزا انہیں ایسے ہی نہیں دی کہ ایک دفعہ انہوں نے نافرمانی کی یا کفران نعمت کیا تو ان کو سزا مل گئی، لیکن بلکہ ان کی عادت ہی یہ تھی کہ وہ ہر وقت جو ہے نا مسلسل نافرمانی کرتے تھے،
اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. یقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے انبیاء کو، یعنی نبیوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے تھے. بغیر الحق، نہ حق، یعنی نہ حق انہیں شہید کر دیتے تھے. جو وہ بات ایسی کرتے تھے نا جو انہیں پسند نہیں آتی تھی تو یہ انہیں جو ہے نا وہ شہید کر دیتے تھے، اور ان کی بات نہیں مانتے تھے جب وہ تبلیغ کرتے تھے، جب وہ انہیں دعوت دیتے تھے اللہ کے نبی، تو جو انہیں پسند نہیں آتا تھا تو وہ جو ہے نا نبیوں کو بھی یہ قتل کرنے سے باز نہیں آئے. ذالک، یہ بیما اس وجہ سے کہ عفو انہوں نے نافرمانی کی، وقانو اور تھے یا تعدون حد سے بڑھ جایا کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ایک دم سے نازل نہیں ہو جاتا، ایک دم سے اللہ سزا نہیں کسی کو بھی دیتا، بلکہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے جو اب تک وہ کرتے آئے نافرمانیاں اپنے نبیوں کے ساتھ، ان کو شہید کرنے سے باز نہ آئے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، تو ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا. وہ اللہ فرماتے ہیں وہ تھے ہی حد سے بڑھنے والی، یعنی نافرمانی کیا کرتے تھے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.